اگر یہ آپ ذرا سا زور سے پڑھ لیں سر تو مزہ آ جائے گا. پڑھ لیں گے پلیز سر. It is with the heart that one sees rightly what is essential and is invisible to all men. تو جناب وہ عورتیں نکلتی ہیں کہ جی میں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے, تو وہ ڈسائڈ کرتے ہیں کہ وہ شادی کیسے کرنی ہے, لڑکا لڑکی کیسی ہوگی, وہ کہتے ہیں لمبی ہوگی یا پتہ نہیں کیا کیا کی کہانی ہوتی ہے. جب وہ جاتی ہیں اور جب لڑکی پسند کر کے آتی ہے تو پتہ لگا کہ وہ تو 360 ڈگری ڈفرنٹ ہے. تو جب ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ کیا ہوا, تو کہتی مجھے چنگی لگتی ہے, مجھے چنگی لگتی ہے, اچھی لگتی ہے, تو شادی طے ہو گئی. سملرلی جن لوگوں نے جس محفل میں شادی کی ہے, پسند کی, اس کے پاس ریزن نہیں ہوگا کہ میں نے کیوں اس لڑکی کو پسند کیا یا لڑکے کو پسند کیا, چنگی لگتی ہے. سو ایموشنز پلے a very very important role in our lives. اچھا سر, جذباتی ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہونا چاہیے. اچھا جی, ہاں اچھا وہ ہاتھ اٹھا لیں جو کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے. اچھا, تو یہ لگ رہا ہے کہ 50-50 معاملہ ہے, کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے, کچھ کہنا ہے ہونا چاہیے. اچھا, جو وہ میرے دوست کیا سمجھ رہے ہیں کہ جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا, تو یہ سلائیڈ ان کے لیے نہیں کیوں. اگر ابھی ٹائم ہے, اٹھا لیں. اگر قائد اعظم میں ایموشنل انٹیلیجنس یا وہ جذباتی نہیں ہوتے تو پاکستان نہیں. اور بہت ساری اگزامپلز ہیں, آپ اس کی اگزامپل لے لیں. فار ایگزامپل عمران خان کی, وہ جذباتی نہیں ہوتا تو شوکت خان نہیں ہوتا. وہ ابھی بھی سر تیسری کر لی ہے, زیادہ ہی ہو گیا. سر آصف علی کا بھی جو آپ نے سکھایا تھا جی, اس میں بھی کوئی جذبات نہیں تھے بیسیکلی. اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے جو اس کو کہا تھا اپنا شعیب ملک کو کہ شعبہ رک جائیے, آخری اوور میں 25 رن بھی لے لیں گے. جی اس میں مطلب ایک دیکھیے جذبہ تھا. جی جذبہ دیکھیں, ایرسٹاٹل نے کہا کہ anyone become angry that is easy. غصہ کرنا, جذباتی ہو جانا بڑا آسان. But to be angry with the right person, to the right degree, at the right time, for the right purpose, and in the right way, this is not easy. تو ہماری ساری جنگ جو سڑکوں پہ نظر آتی ہے وہ اسی وجہ سے. ہم نے ایرسٹاٹل کو پڑھا نہیں اور لوگ جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ جی ڈینیل گولمن نے سب سے زیادہ کام کیا آن ایموشنل انٹیلیجنس. وہ ڈیفائن کرتے ہیں دی کیپیسٹی فار ریکگنائزنگ آور اون فیلنگز اینڈ دوز آف ادرز, فار موٹیویٹنگ آور سیلز, فار مینیجنگ ایموشنز ویل ان آور سیلز اینڈ ان ادر ریلیشنشپس. میں اس کو تھوڑا سا ڈفرنٹ ڈیفائن کرتا ہوں. میں اس کو کہتا ہوں کہ جی ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے دیٹ از انڈرسٹینڈنگ مائی اون ایموشنز, مائی اون فیلنگس اینڈ دیٹ آف ادرز in order to motivate myself, to manage my emotions and of others. اور اس کے ساتھ میں لگاتا ہوں کیوں. وہ اس لیے کہ میں نے اپنی ریلیشن شپ کو بڑھانا ہے, قائم رکھنا ہے, وہ میری مدد کرے گی. اور مجھے ایسی ریلیشن شپ کی ضرورت نہیں جس سے میری پرفارمنس ٹھیک نہ ہو. I build relationship for two reasons. One is آپ مجھے اچھے لگتے ہیں, میں نے نبھانا ہے, آپ کی مدد کرنی ہے, آپ سے مدد لینی. But that should also result in my performance improvement.
میرے دوست میرے پاس آ جائے, میری مدد کرے جب مجھے اس کی ضرورت ہے. ابھی میں سندھ مدرسۃ الاسلام میں مجھے انوائٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہماری ایک آئی ٹی کی ہم کلاس ہے اور ڈیولپ کر رہے ہیں اس کو, تو وی نیڈ یور ہیلپ, اور آپ آ کے یہ بتائیے کہ ایچ آر ایم ہیومن ریسورس مینجمنٹ جو ہے اس کا پرسپیکٹو اس کورس ڈیزائننگ میں کیا ہو. اچھا, حالانکہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہم بھی ایچ آر کا بڑا پرانا کام کر رہے ہیں, تو ان آرڈر ٹو گیو دا رائٹ میسج ٹو اباؤٹ 150-160 اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرز, I immediately contacted some of my good friends جنہوں نے ایچ آر میں بھی کام کیا ہے اور ان میں سے کچھ لوگ ٹریننگ میں بھی ہیں. تو they helped me within few hours کہ یار زاہد جب آپ جائیں تو آپ کو یہ بات ضرور کرنی چاہیے, and that they made my life easy, جس سے مجھے اپنی پریزنٹیشن بنانے میں بات چیت کرنے میں بہت اچھا. تو I am saying کہ ایموشنل انٹیلیجنس, اپنی فیلنگس کو سمجھنا, دوسروں پہ کیا گزر رہی ہے اس پہ سمجھنا, اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا کہ یار میں سڑک پہ نکلا ہوں تو یہ درد بھی ہوگی, مٹی بھی ہوگی, وہ آگے شیشہ میرا وہ بھی نوک کرے گا, پیسے بھی مانگے گا, یہ حقیقت ہے پاکستان میں, تو مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے. اور اس سچویشن سے میں نے اپنے آپ کو باہر کیسے نکالنا, اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو مدد کیسے کرنی ہے کہ وہ اوپر آ جائیں, تاکہ ہمارے تعلقات خراب نہ ہوں اور لڑائی جھگڑا نہ ہو. وہ ایک صاحب دوسرے کے گھر کے ساتھ رہتے تھے, تو وہاں انہوں نے کتے 1-2 رکھ لیے, لوگوں کو شوق ہے. اب وہ ظاہر ہے کتے کا کام ہے کہ کئی سارے لوگ اگر بچے وہ کتے ٹرینڈ نہیں تو انہوں نے باغ بھی کرنا ہے. اب وہ جو ان کے ساتھ کے گھر والے تھے انہوں نے کہا بھائی یہ تو دیکھیے ظلم ہے, اور یہ ڈی ایچ اے یہ نہیں کرتی, وہ نہیں کرتی, یہ پتہ نہیں کیا کیا, اور ان کو ساتھ یوں کر دیں اور اس پہ پتہ نہیں جا کے شکایت کریں اور فلانا کریں, پتہ نہیں کیا کیا. تو جب ہم سے بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ جی کیا آپ نے جا کے کبھی کنڈی کھڑکا کے ان سے پوچھا ہے, ان کو کہا ہے کہ صاحب اس کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے نہیں کہا. تو میں نے کہا سر یہ کر لیجیے, اور جب آپ جائیں تو آپ بتائیے کہ جی ہمیں یہ تکلیف ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا. اینڈ لکیلی دے وینٹ اینڈ اسپوک ٹو دیم. انہوں نے کہا کہ جی ہماری وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, وی ول ٹیک کیئر آف اٹ اینڈ وی ول ریموو دیز ڈاگس فرام ہیئر, کہ جو آپ فرنٹ پہ کیونکہ سڑک بڑی ہے تو اگر وہاں پہ یہ کریں گے تو آپ کے یہاں آواز نہیں آئے گی. سو دی میسج از دیٹ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں سے کمیونیکیٹ بھی کریں اور انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ کس سچویشن میں گزر رہا ہے, اور جا کے ان سے بات کریں تاکہ جو تعلقات ہیں وہ بگڑے نہیں اور لڑائی پہ بات نہ پہنچے. اچھا, یہ کچھ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے اس کے بینیفٹس کیا ہیں. جی دیکھیں, ہم اس کو اپنی یوٹیوب چینل پہ ڈالیں, وہاں دیکھ لیں. اچھا, ریلیشن شپ امپروو کرنے کے لیے دیکھیے, اگر ہم اپنی ریلیشن شپ امپروو کرتے ہیں تو امیڈیٹ بینیفٹ از ہیپینس, گڈ ہیلتھ, ٹیم ورک, ٹرسٹ, سپورٹ, کیئر, فن, لو اسٹریس, ایفیلیشن, رومانس, لو, ہیپی, لانگر لائف, کولیبریشن, سیفٹی. اگر آپ کے ذہن میں کچھ اور ہو تو وہ پلیز وہ بھی آپ ایڈ کر دیجیے. اینڈ پرفارمنس, پرومس ڈلیوری. یہ لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے, پرومس ڈلیوری, آپ پرومس اپنا ڈلیور کر سکیں گے. You will be able and we will be able to achieve what we had promised. We can improve our results, career progression, effective management, recognition, appreciation. تو اگر آپ یہ سارا کچھ دیکھیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ وہ جو ہم نے کہا تھا کہ لوگوں کی نیڈس, تو you will find that when we apply and learn emotional intelligence تو وہ نیڈس یہاں ساری ایڈریس ہو رہی ہیں. And emotional competence is a learned capability based on emotional intelligence that results in improved performance and relationship. کون سی ہے جی, ہم ان کی تھوڑی سی بات کریں گے.
وہ علامہ اقبال نے کہا کہ اپنے من میں ڈوب کے پورا کر دیجیے باجا سراغ زندگی. تو اٹ اسٹارٹس وتھ می. میری کیپیسٹی کیا ہے, میری اہلیت کیا ہے, میں خوش کس بات سے ہوتا ہوں, میں ناراض کس بات سے ہوتا ہوں, واٹ پٹس می آف, اور میں اپنے آپ سے لڑائی کرنی کب شروع کر دیتا ہوں. سب چیز مجھ سے شروع ہوگی. سیلف اویئرنیس از ویری ویری امپورٹنٹ. انڈرسٹینڈنگ ونز اون ایموشنز, recognizing their impact on one's performance and relationship. میری اسٹرینتھ کیا ہے, میری پرفارمنس کیا ہے, میری ریلیشن شپ ود ان دا ٹیم, کراس فنکشنل, فیملی, سوشل نیٹ ورک کیا ہے, میں نے اپنے کام سے کیا سیکھا, واٹ پٹس می آف, اوپننیس ٹو فیڈ بیک اینڈ سیلف ڈیولپمنٹ. تو یہ بہت کم لوگوں میں ہے کہ وہ دوسروں کی بات سن لیں بہتری کے لیے. What energizes me? What are my aspirations? What I must adapt, change? My liking, disliking, working with others. Mood shift کیا میں کرتا ہوں؟ کبھی آن ہو گیا, کبھی آف ہو گیا. میرے اینگر, ایموشنز, ڈرائیوز, موٹیویشنز. ہاں, I want your 200, 300, 4% جو بھی آپ کہہ لیجیے, اسپیشل اٹینشن آن دس. اور اس پہ ہم چاہیں گے کہ ہم بات چیت بھی کریں. اور چونکہ یہاں ساتھی ہمارے بیٹھے ہیں جو کہ دماغ کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں جی دماغ کے اپر برین ہے جہاں فیصلے ہوتے ہیں, دین از لمبک سسٹم. ایموشنل یہاں پہ برین میں ہے, یہ اسپائنل کارڈ سے جڑا ہوا ہے سارا کچھ. آئی فیل is emotional intelligence. I think is intellectual quotient. دیکھیں یہ لڑائی کا جھگڑا ہے نا سارا کچھ, وہ یہ دس از ایمگڈالا. یہ جو گرین نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ سینٹر ہے جس کی وجہ سے پھڈے, لڑائی جھگڑے, دنگے فساد ہوتے ہیں. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ آپ نے کوئی چیز دیکھی یا سنی تو دیٹ ٹریگرز کہ میں نے یہاں کھڑے رہنا یا بھاگ جانا, یا لڑائی کرنی ہے یا مار پٹائی کرنی ہے. تو ریسپانس فرام آئیز اور ایئرز دیٹ گوز ٹو تھیلیمس, اور اس کے ساتھ ہی یہ تھیلیمس جو ہے وہ ویژول کارٹیکس کو اور دماغ کے اپر کچھ حصے ان کو پہنچاتا ہے. اس کے ساتھ یہ ایک ویک سگنل یہ یہاں پہ وہ ایمگڈالا کو بھی بھیج دیتا ہے جو گرین آپ نے دیکھا. اب جو ایمگڈالا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کرنا کیا ہے. تو اگر آپ نے اپنے آپ کو ٹرین کیا ہوا ہے کہ یہ لا کے ناک کرے گا اور میں نے گالی نہیں دینی, میں نے لڑائی نہیں کرنی, میں نے جھگڑا نہیں کرنا, اگر میں نے اپنے آپ کو ٹرین کیا ہوا ہے تو میں ٹائم لگاتا ہوں, ٹائم لیتا ہوں, اینڈ مائی جو اپر سینٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں, یہ ہوتا ہے کوئی بات نہیں. اگر میں نے اپنے آپ کو ٹرین نہیں کیا ہوا تو جناب وہاں پہ میں شیشہ نیچے کرتا ہوں, اس کو گالیاں دیتا ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہوں. تو یہ جو فائٹ اور فلائٹ رسپانس ہے اس کے اندر ہوتا کیا ہے, the sympathetic nervous system stimulate the adrenal glands, triggering the release of یہ different chemicals. اس سے ہوتا کیا ہے کہ rapid heart and breathing rate, سانس چڑھ گیا, غصہ آ گیا, provide increased energy and oxygen as a fuel for rapid response. وہ کہتے ہیں اس کو جن آ گیا اور لڑائی شروع ہو گئی. وہ بھائی جن میں نہیں آتا, دس از اے نیچرل رسپانس کہ یہاں پہ اگر اس نے لڑائی کرنی ہے تو یہاں زیادہ آ گیا, بلڈ فلو بڑھ گیا, لال پیلا ہو گیا. اور اگر اس نے بھاگنا ہے تو جو لوور لمز ہیں یہاں پہ جان آ جاتی ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے کہ یہ بھاگ رہی ہے, وہ کہتا ہے بکری ہو گئی. سو دس از نیچرل رسپانس آف دوز پیپل
who have not undergone emotional intelligence training and they have not کہ جی جو میں نے اپنے احمد ڈالا ہے اس کو ٹھیک رکھنا ہے. تو یہ نیچرل اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو ہمیں کئی ساری جگہوں سے بچا دیتا ہے مصیبتوں سے. یہ ہونا چاہیے. اب دیکھیں اس میں کئی سارے رسپانسز ہوتے ہیں کہ انسان لڑائی کرنا شروع کر دیتا ہے, فزیکل فائٹنگ, یا وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے یا فریز ہو جاتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں یار بھائی چور آیا یا ڈاکو آیا یا کیا ہوا, تم نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں یار مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا. وہ سکتے میں چلا گیا. یا وہ کہتا ہے وہ فلاپ, جیسے ہاتھ پاؤں سارے ڈھیلے ہو گئے. اور جیسے دیکھیں چونکہ یہاں خواتین بیٹھی ہیں تو مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں یہ کہہ دوں یہاں پہ کہ ان میں سے کچھ رسپانسز یہ ہیں کہ جو سیکشل ہراسمنٹ میں جنرلی ایسا ہوتا ہے. یہ بچیاں بھی کر سکتی ہیں, بچے بھی کر سکتے ہیں. وہ بالکل ڈھیلا ایک دم چھوڑ دیا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے. یا وہ فرینڈ بن جاتے ہیں کہ بھائی دوست کی بات چیت ہو گئی, یا وہ کہتا ہے کہ اچھا بھائی لین دین کچھ کر لیتے ہیں. تو اگین دیٹ از اے ریسپانس دیٹ ہیپنس. آئی ایم ریپیٹنگ کہ جو فلائٹ اور فائٹ موڈ ہے اس میں یا تو لڑائی ہوگی, یا وہ وہاں سے بھاگ جائیں گے, یا فریز ہو جائیں گے, مجھے پتہ ہی نہیں چلا, یا وہ بالکل ڈھیلے ہو جائیں گے, یا دے بیکم فرینڈ کہ اچھا یار بتاؤ کیا کرنا ہے, اور اچھا پھر وہ لین دین کچھ شروع ہو جاتی ہے. یہ نارمل رسپانس ہے جو میں معاشرے میں دیکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی میں صاف گو ہوں, جو سمجھ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہوں یا کہہ دیتی ہوں. اب کسی کو برا لگتا ہے لگے. آپ کی نظر سے کبھی یہ گزرا؟ او جی میں تو سچا ہوں, وہ میں جو دل میں آیا میں نے کہہ دیا, مجھے پرواہ نہیں کسی کی. تو کیا یہ اپروچ ٹھیک ہے؟ نو. کیوں نہیں؟ ہر ایک کی ٹروتھ اپنی ہوتی ہے. جی سوری, ہر ایک کی اپنی ٹروتھ ہوتی ہے. میں سچا میرے لیے ہوں نا, لوگوں کے لیے تو بھی. اوکے. اس کا امپیکٹ دوسروں کے ایموشنس کے اوپر پڑتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو کہا کہ آپ آج اچھے نہیں لگ رہے, تو مجھے وہ اچھے نہیں لگ رہے, ہو سکتا ہے انہیں اپنے آپ کو تو اچھے لگ رہے, تو میں صاف کو میری صاف کوئی اس کی ایموشن میں اس کو ڈسکس کر رہی ہے. ایکسلنٹ, ویری گڈ ایگزامپل, ویری گڈ ایگزامپل. حالانکہ یہ کسی کو ایسا کہتا نہیں ہے کہ آپ اچھے آپ ان کے لیے کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اصل میں سر بیسیکلی یہ ہماری کامن آبزرویشن ہے کہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں. اور میری آبزرویشن یہ ہے کہ جو یہ بات کہتے ہیں اگر ان کو کوئی کہہ دے تو وہ برداشت نہیں کر پاتے, لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو جناب اگر میں صاف گو ہوں تو جیسے ایرسٹاٹل نے کہا کہ میں نے کیا بات کرنی ہے, کتنی بات کرنی ہے, کس وقت بات کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, میرا لہجہ کیا ہوگا, دیٹ از امپورٹنٹ. کس سے کرنی, ٹائم کیا ہے. تو اگر میں اس چیز کا خیال رکھوں گا تو میں پازیٹیو فیڈ بیک دوں گا اور میں اس انڈیویجول کی ہیلپ کروں گا کہ وہ بہتر ہو جائے. ورنہ لڑائی. تو اور لرننگ از, اگر ہم میں سے کوئی دوست یا ہمارے ساتھی اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار میں تو بڑا صاف گو ہوں یا میں بڑا سچا ہوں اور میں منہ پہ کہہ دیتا ہوں, بھائی منہ پہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لڑائی کریٹ مت کیجیے. اچھا میں جب یہ کہہ رہا ہوں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی غلط بات پہ آپ راضی ہو جائیے. اگر ایک بات غلط ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ لڑائی ہو سکتی ہے تو یو مے کیپ کوائٹ. یا اگر آپ سے فیڈ بیک لیا جاتا ہے تو فیڈ بیک اس طرح کا ہونا چاہیے جو اس آدمی کو وہ برداشت کر سکے.
اچھا دیکھیے جو جب یہ ایمگڈالا ہائی جیک ہوتا ہے لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے تو پہلا یہ ہے ٹریگر اینڈ ایونٹ دیٹ از پرسیوڈ کریکٹلی اور سمبولیکلی ایز اے تھریٹ. ریئیکشن کیا ہوتا ہے این آؤٹ برسٹ اور سڈن کوائٹ یوزلی اناپروپریٹ اینڈ آفن ہیونگ اے نیگیٹو امپیکٹ. اسٹرانگ ایموشن لڑائی جھگڑا دنگا فساد فیئر اور یہ سارا کچھ شروع ہو گیا اور بعد میں کیا ہوتا ہے دا فیلنگ آف ریگریٹ اینڈ گلٹ. اچھا صاحب یہ چونکہ کچھ ہم اس سے کھیل کھیل رہے ہیں تو آپ کو کچھ برداشت کرنا ہوگا. لیٹس لرن دس فرام Say he did what? Since going to give us a bit more of a clue. He said something? He certainly said something. Now what happens? He's saying some more. The pictures tell the story. He leaves football in disgrace. And he leaves his team in big trouble. France down to 10 men. And the showpiece of the World Game has an unsavoury moment here. It will make the headlines beyond the result, I feel. सर इसकी जगह आप कर्नल की बीवी लगाते हैं ज्यादा کیا لگاتے ہیں. اچھا اس کے بعد اخباروں نے لکھا یہ ان کا زندگی کا آخری میچ تھا. یعنی اگر وہ باہر نہیں بھی نکالتے تو ہی واز دا کیپٹن آف فرانس. یہ 2006 کا فائنل ہے اور جس میں ان کی پھر ٹیم ہار بھی گئی. اور دیکھیے کہ وہ جو ہم کہہ رہے ہیں بعد میں ریگریٹ کرتے ہیں تو زیڈین نے یہ کیا باہر چلے گئے ریڈ کارڈ ملا کیریئر کا آخری ان کا میچ تھا اینڈ ہی واز ٹریٹڈ ایز اے سمبل ان دا سوسائٹی. بڑا ہمبل مزدار ہنستا کھیلتا بندہ اور یہ نیگیٹو اس کے اوپر آ گیا. بعد میں وہ پچھتاتا ہوگا کہ جی کیا ہوا. ٹھیک ہے تو دیٹ از وائی وی نیڈ ٹو لرن کہ جب اس طرح کی سچویشن ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. مطلب وہ اگر ایموشنل نہیں ہوتا اور اس طرح ریئیکٹ نہیں کرتا وہ کہتے ہیں نا 2-3 منٹ کے لمحے ہوتے ہیں اس کو سنبھالنا ہوتا ہے. جی ہاں بہت بڑی مصیبتوں سے بندہ بچ جاتا ہے. یس. سو سیلف اویئرنیس از اگین جو ہم نے بھی بات کی ہے کہ یہ ضروری ہے کہ میں سمجھ لوں کہ میرے ٹریگر پوائنٹس وہ کیا ہیں اور مجھے ان کو سمجھنا ہے کنٹرول کرنا ہے اور اپنے جذبات کو قابو بھی رکھنا ہے. اور یہ مجھے دیکھنا ہے کہ جی جب میں معاشرے میں گھوم رہا ہوں تو میں لڑائی جھگڑے کو کنٹریبیوٹ نہ کروں. سیلف کنٹرول is the ability to keep one's emotions under control and restrain from negative actions when provoked, faced with opposition from others or when working under conditions of stress. اب یہ دیکھیے زندگی کے حقائق ہیں. آپ سٹریس میں بھی ہوں گے باہر جائیں گے بھیڑ بھی ہوگی کبھی کام زیادہ ہوگا کبھی کم ہوگا کبھی باس ڈانٹے گا کبھی بیگم ڈانٹے گی کبھی میاں ڈانٹے گا. یہ زندگی کے حقائق ہیں تو وی نیڈ ٹو لرن ہاؤ ٹو ڈیل ود them. Stay composed, positive, unflappable even in trying moments, managing self and relationships. Sir, یہ جو آپ کبھی کہہ رہے تھے one moment of patience may ward off great disaster. One moment of impatience may ruin a whole life. اس کو اردو میں کہتے ہیں سر کچھ ساتیں ہوتی ہیں جو سردیوں میں امید ہوتی ہیں.
Excellent. अब मैनेजिंग इमोशंस में ये हमने ट्रैफिक सिग्नल बनाने की कोशिश की है स्टॉप, स्टे कूल, जो हम कर रहे हैं रुक जाए, calm down and think before you act. State the problem and how you feel. क्या ये प्रॉब्लम है क्या? इसने ऐसा क्यों कहा है? ये क्या कर रहा है? एंड सेट अ पॉजिटिव गोल. यार ये सब आते रहते हैं, ठीक है. मैं अच्छा, आजकल वो क्या होता है कि जब आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो तो एक भरमार होती है लोगों की, और वो एक कुछ लोग तो ताली बजा के भी तो मैंने एक बड़ी जबरदस्त तरकीब निकाली है कि आई लुक स्ट्रेट, ना इधर ना उधर, और वो लगता है कि ये शायद किसी सब्जी से या किसी से बात कर रहे हैं कि ये बंदा बैठा हुआ है जो कि इमोशनल है सर, तो वो कहते हैं यार ये बेकार आदमी है, पैसे वैसे देख रहे हैं, आगे निकल जाओ. मैं बहुत साल पहले मैं हैदराबाद रहता था, तो मेरे बच्चे छोटे थे, हम कार में किसी तरह का नॉक शॉप, तो मेरे बेटे ने मुझे पूछा कि डैडी, आई हैव सीन यू गिविंग देम टिप्स व्हेन दे नॉक, व्हाई यू डू दिस? मैंने उसको कहा कि डू यू नो कि हम चैरिटी में बिलीव करते हैं? अब मैं चैरिटी का क्या करता हूँ, तो उसके करीब ही एक ईडी साहब का सेंटर था. मैंने उसको कहा ये जो सेंटर है, आई बिलीव इन हिम, ही इज द सिस्टम. इसी तरह मैं जहाँ रहता था तो मेरे घर के बाहर ही वो आलमगीर वालों ने अपना नया शुरू किया, तो वी स्टार्टेड सपोर्टिंग देम बिकॉज दैट इज द सिस्टम. वो ईडी साहब या जहांगीर या सैलानी वो काम करते हैं जो हम नहीं कर सकते, या जो भीख मांगने वाले लोग हैं वो नहीं कर सकते. मैं जितने दोस्त यहाँ बैठे मौके की मुनासबत से जानते हैं, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि इफ यू आर इनटू द हैबिट ऑफ गिविंग दीज टिप्स टू दीज बॉयज और गर्ल्स और प्लीज स्टॉप इट. जब तक हम उनको पैसे देते रहेंगे, ये लोग आपके आके नॉक करते रहेंगे और एक अजीब तमाशा सड़कों पे बना रहेगा. सर इसको मैनेज किस तरह किया जाए? जैसे ये जो नॉक करते हैं, परेशान करते हैं आपको बार बार, जो है ना, बल्कि वो आपकी जो विंड स्क्रीन को जो है क्लीन करना शुरू कर देते हैं, फौरन फेंक देते हैं. मैं सर आपका सिंपल मैंने तरीका ढूंढा है कि मैं कैब कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ऊबर का ड्राइवर है, वो आगे नहीं. ये उसमें ऊपर लिखा हुआ है, नहीं उसमें लिखा हुआ है, ड्राइवर होती है. सर इसको वैसे मैनेज किस तरह? देखिए अच्छा, ये सनी इधर आ जाती. आप मैं हाउस से कहूं कि अगर इस बच्ची के लिए हम क्लैप कर दें प्लीज. ये अपना एक इदारा चलाती हैं, छोटी हैं, वो पढ़ भी रही हैं, तो हमें जब हेल्प चाहिए होती है कि कहीं कंप्यूटर पे नहीं कुछ करना है, कभी आज सनिया के भाई यहाँ पे अभी हमने पंजाब कॉलोनी में एक स्कूल है, वहाँ पूरी लैब बना के दी है, एंड दैट इज डोनेटेड बाय हर इदारा. क्या नाम है इदारे का नाम? इदारे का नाम ख्वाब किशोर फाउंडेशन KKF. किशोर मेरी नानी का नाम था, तो मैं उनके नाम पर स्टार्ट की थी. तो ये भी अमूमन लिखती है जी कि नानी देख रही होंगी. सेट अ पॉजिटिव, आपने कहा था, ठीक. देखें एक तो ये है, दूसरा देखिए एक चीज हमें एज अ माशरा डिसाइड करना होगी. जैसे हम यहाँ लोग बैठे हैं, हम डिसाइड कर लेंगे ये जो लोग आएंगे हम उनको नहीं देंगे. दूसरा ये कि हम अपनी आवाज बुलंद करना शुरू करें, दूसरों तक मैसेज पहुंचाएंगे, यार ये लोग तंग करते हैं, इनको ना दें, इनसे विंड स्क्रीन साफ ना करवाएं, ऐसा ना करें. अभी क्या हुआ कि PTI ने एक
وہ ارینج کیا تھا کہ اس کے خلاف. تو جب میں ان کے پاس گیا تو میں نے ان سے, وہ مجھے کہنے لگے یار زاہد بھائی آپ آتے نہیں ہیں یہ وہ جو. میں نے ان سے کہا کہ دیر ہیز ٹو بی اے سولوشن. آپ یہ کہتے ہیں بچہ بھیک نہ مانگے. سر جی کو یہ سیریس سبجیکٹ ہے تو الاؤ می فیو منٹس. یہ بچہ بھیک نہ مانگے. کیا مجھے پتا ہے کہ یہ بچے کو بھیک مانگنے کون بھیجتا ہے؟ اس کا باپ کہتا ہے یہ تو میں نے 7 بچے پیدا اس لیے کیے کہ مجھے کما کے دیں گے, میں تو گھر بیٹھ کے چرس پی رہا ہوں. بھائی اگر میں اس بچے کو وہاں کہتا ہوں بھیک نہ مانگے تو اس کا گھر کیسے چلے گا؟ اگر میں کہتا ہوں کہ اس بچے کو بھیک نہ مانگے پولیس پکڑ کے لے جائے تو پولیس اس کو کہاں لے کے جائے؟ دیر از نو انسٹیٹیوشن. ایک انسٹیٹیوشن ہے جو کہ بہت سارے پیسے لیتے ہیں, باہر سے مدد کرتے ہیں. ایک دن انہوں نے بلایا, میں ان کے پاس گیا ہوا تھا, تو آئی آسکڈ دیم کہ یار آپ تو 300 بچے 200 بچے اتنے پیسے خرچ کرتے پر ہوتا کیا ہے؟ تو وی ایز سوسائٹی, وی ایز نیشن, وی ایز گورنمنٹ نیڈ ٹو ایڈریس دس کہ یہ جو میرا بچہ سڑکوں پہ گھوم رہا ہے, گلیوں میں بھیک مانگ رہا ہے, یہ بچے اسکول میں کیوں نہیں جاتے؟ اور اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہے تو سوسائٹی اس کے لیے کیا کرتی ہے یا گورنمنٹ اس کے لیے کیا کرتی ہے؟ اچھا, جہاں پہ ہم انڈیویجول کی بات ہے, دیکھیں اس میں گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہے, ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بچے, اگر میں جیسے کہہ رہا تھا کہ اگر مجھے پیسے دینے ہیں تو میں شوکت خانم کو دوں, میں ایسے اداروں کو دوں جہاں پہ ہم ادارے بنا دیں کہ یہ بچہ وہاں. میں گیا SOS, دے ہیو ایکسلنٹ ماڈل. SOS ولیر میں ایکسلنٹ ایگزامپل. سر آپ بھی وہیں تھے, جہاں پہ بچہ آ گیا اس کی وہ ٹیک کیئر بھی کریں گے, پڑھائی بھی کریں گے, خیال بھی رکھیں گے, اور پڑھا کے باہر نکلیں گے تو پھر جاب میں بھی مدد کریں گے. تو دیٹ از ون ماڈل دیٹ وی نیڈ ٹو ہیو. اور مجھے ایز انڈیویجول, ہم سب جو بیٹھے ہیں ہم یہ تہیا کر لیں کہ جو ہم نے پیسے دینے ہم ایسے ادارے کو دیں جو کہ معاشرے میں اوور آل بہتری کر لے کے آئے. Go ahead and try the best plan. آپ لوگوں نے کبھی لفظ سنا جگالی؟ یس نو فیکٹری میں بہت سنتے ہے, جی, فیکٹری میں زیادہ سنا جاتا ہے انڈسٹری کے اندر. ایسا اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انٹیوشن ایسی چیز جہاں پہ اس نے کام چلا لیا, وہ یہ سب جگاڑ کر کے. نہیں جگاڑ نہیں ہے, جگالی اونٹ جو کرتا ہے, اونٹ کرتا ہے ایسے ہی چلاتے ہیں جی. وہ دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ پہلے کھا لیتے ہیں, اس کے بعد وہاں سے واپس لاتے ہیں اور اس کو جگالی کرتے رہتے ہیں, جس سے وہ پھر اس کو تھن کر دیتے ہیں اور اس میں ان کی ڈائجیشن میں ہیلپ ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. جب انسان یہ کرتا ہے تو لڑائی ہوتی ہے, وہ اپنا موڈ خراب کرتا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ وہ 1902 کی باتیں کر رہے ہیں, میں وہاں گئی تھی, اس نے مجھے گالی دی تھی, اس نے میرا کھانا صحیح نکلایا, اس نے مجھے چائے پی نہیں. جیسے ہی موقع آئے گا تمہاری اماں نے تو یہ کیا تھا, تمہارے ابا نے یہ کیا تھا, وہ باپ کہے گا تمہاری اماں نے یہ کیا تھا, جو بھی. یو لک ایٹ دس, وی ٹاک اینڈ ریفر بیک ٹو 20 years, 30 years, 10 years جو پرانا گزر گیا, جس کو مجھے دھوتا کے برابر کر دینا چاہیے تھا. تو جب ایک انسان کے ساتھ برا واقعہ یا برا کوئی چیز ہو جاتی ہے, they keep on ruminating. It is said, if you want self-control, don't ruminate. پرانی باتوں کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پرانی باتیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب جب میں اکیلا ہوں تو بعض دفعہ آپ اکیلے بیٹھے ہیں تو بھی آپ کو چابی آ رہی ہوتی ہے, اس نے یہ کہہ دیا, اور پھر جب موقع ملتا ہے آدمی پھٹ پڑتا ہے. تو اگر اس طرح کا موقع ہے, آپ کھڑے ہو جائیے, باہر چلے جائیے, ماحول چینج کر لیجیے. ٹھیک ہے. ایک سوال ہے جی. اگر آپ سیلف کنٹرول ہے اور آپ کچھ سال تک کنٹرول ہی کرتے رہتے اور اس وقت آپ اس چیز کو ایڈریس نہیں کرتے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد پیچھے آپ سوچیں نہیں اس چیز کو, لیکن وہ جب ایڈ اپ ہوتا رہتا ہے تو وہ چیزیں ختم نہیں ہوتی, اس لیے وہ بار بار جا کے پیچھے سوچنا پڑتا ہے. جی, آپ نے بات بہت مناسب